علامہ محمد بن سلیمان الجوزی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اپنے زمانے کے اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی دلائل الخیرات، دلائل الخیرات کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھی ایک بھاری بھرکم کتاب لکھی، ایک بہت بڑی کتاب لکھ دی، ایک کئی صفحات، 1000 صفحات کی کتاب لکھ دیے۔ انہوں نے کتاب کے جو ابتدا کیا درود پاک کے سے کیا اور انتہا کیا درود پاک سے کیا۔ پوری کتاب کے اندر صرف فضائل درود ہی لکھ ڈالا۔ لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنی بڑی کتاب لکھ دیے ہیں، ہزاروں صفحات کی کتاب ہے اور ابتدا سے لے کر کے انتہا تک پوری کتاب صرف فضائل درود کے اندر ہی لکھا ہے اور کوئی فضائل آپ کے سامنے نہیں تھا۔ آپ نے فضائل درود میں ہی اتنی بڑی کتاب لکھ دی ہے، اس کتاب کو کون پڑھے گا؟ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھی تو لکھی کیا؟ اس کی تو کوئی وجہ ہوگی، اس کا تو کوئی پڑھنے والا بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی، لوگوں کو تعجب ہونے لگا، لوگوں کو شوق ہونے لگا کہ اتنی بڑی کتاب آخر صرف ایک عنوان پہ فضائل درود پہ آپ نے لکھ دیا۔ لوگوں کو جب حیرانی ہوئی، لوگ جب سوال کرنے لگے، حضرت نے عجیب و غریب واقعہ سنایا، حضرت نے عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ میرے بھائیوں اس واقعے کو دھیان سے سنیے، پردہ نشین مائیں بہنیں اس واقعے کو آپ گھر بیٹھے اس واقعے کو دھیان سے سنیں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ علامہ محمد سلیمان الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں جا رہا تھا، سفر میں جاتے جاتے میں ایک بیاباں جنگل میں پہنچ گیا۔ میں جب اس کو پار کر گیا اور میں جب گاؤں کے قریب ہونے لگا تو نماز کا وقت ہو رہا تھا، ظہر یا عصر کا وقت ہو رہا تھا اور میرے نماز کا وقت جانے کے قریب ہو رہا تھا۔ میں پریشان تھا کہ کہیں سے پانی ڈھونڈ نکالوں، میں پانی کو ادھر ادھر ڈھونڈا لیکن مجھے آگے چل رہا تھا، میں پانی ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر میں ایک گاؤں کے قریب پہنچ گیا۔ میں دیکھتا کیا ہوں کہ گاؤں کے کنارے پر ایک کنواں ہے۔ میں کنواں دیکھنے کے بعد بہت خوش ہوا، میں بے چین ہو گیا، خوش ہوا کہ اب مجھے پانی مل جائے گی، وضو کرنے کا ٹھکانہ مل جائے گا، وضو کر کے میں نماز ادا کر لوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب کنویں کے قریب پہنچا میں نے دیکھا کہ کنویں کے اندر پانی ہے لیکن کافی نیچے پانی ہے، نہ تو وہاں کوئی ڈول ہے نہ تو کوئی رسی ہے۔ پانی نکالوں تو نکالوں کیسے نکالوں؟ میں اسی سوچ میں تھا، میں اسی میں سوچ رہا تھا کوئی ترتیب نکالا جائے، کوئی بات سوچی جائے کہ جس سے کنویں سے پانی کو نکالا جائے اور وضو کیا جائے۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ باہر جو تھوڑی دور پر چند بچیاں کھیل رہی تھی، چند معصوم بچیاں کھیل رہی تھی جن کی عمر جو ہے 7 یا 8 سال کی تھی۔ 7 یا 8 سال کی بچیاں کھیل رہی تھی، اپنے سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مجھے دیکھنے کے بعد ایک بچی کہنے لگتی ہے حضرت چچا جان آپ کیوں دیکھ رہے ہیں، آپ کیوں حیرانے سے کنویں کو دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ بیٹی نماز کا وقت جا رہا ہے، مجھے وضو کرنا ہے، مجھے نماز ادا کرنی ہے، میں یہاں پر اس کنویں میں رسی بھی نہیں ہے، ڈول بھی نہیں ہے، میں سوچ رہا تھا کہ پانی کیسے نکالوں۔ وہ بچی کہنے لگتی ہے کہ حضرت آپ اس کے لیے ڈر رہے ہیں، آپ پانی نکال لو کنویں سے اور وضو کر لو۔ وہ حضرت فرماتے ہیں، علامہ زوجی فرماتے ہیں کہ میں پھر بچی سے کہا کہ بیٹی یہاں تو کوئی ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، میں کنویں سے پانی نکالوں تو نکالوں کیسے؟ میں اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ وہ بچی کہنے لگتی ہے کہ چچا اتنی سی بات ہے۔ علامہ زوجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بچی آتی ہے قریب ہوتی ہے اور پھر ایک اور فرماتے ہیں دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ تھوڑی دور سے ہی جہاں سے وہ بچی کھیل رہی تھی ان بچیوں کی جھوٹ سے تھوڑی سی آگے بڑھی اور وہیں سے کنویں کے اندر تھوک دی، وہیں سے تھوکی۔ علامہ جوزی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کنویں کے اندر اس بچی کی تھوک پہلے گئی یا کنویں کے پانی پہلے اوپر آیا۔ میں حیران و پریشان ہو گیا، میں تو چک گیا اور میں سہم گیا۔ میں اس بچی سے پوچھنے لگا، میں وضو کرنا بھول گیا کہ مجھے پہلے وضو کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، میں تو بھول گیا۔ میں اس بچے سے سوال
سوال کرنے لگی کہ بچی بیٹی بتاؤ تو صحیح تمہارا وہ کون سا ایسا عمل ہے، بیٹی بتاؤ تو صحیح وہ کون سا تیرا ایسا عمل ہے کہ تم نے تمہارے تھوک گرنے سے پہلے کنواں کا پانی اوپر آ گیا، کنواں کا پانی اوپر آ گیا۔ علامہ زوجی رحمت اللہ علیہ کے پوچھنے پر وہ بچی کہتی ہے، وہ بچی کہنے لگتی ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ چچا دراصل بات یہ ہے کہ میں جو ہے ایک جو گھر میں رہتی ہوں، میری زندگی کے اندر جو ہے ایک ہی کام ہے، میں گھر میں رہتی ہوں، میں اپنے فیملی کو دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ بھی اس کام کا اہتمام کرتے ہیں لیکن میں ان لوگوں سے زیادہ اہتمام کرتا ہوں۔ وہ بچی کہنے لگتی ہے کہ چچا دراصل بات یہ ہے کہ میں سوتی ہوں تو درود پاک پڑھ کر سوتی ہوں، جگتی ہوں تو درود پاک پڑھتی ہوں، کوئی کام کرتی ہوں تو اللہ کے تعریف کے ساتھ ساتھ نبی کے اوپر درود کا نذرانہ پیش کرتی ہوں، اور تو اور جب میں رات کے وقت سونے کے لیے جب لیٹتی ہوں، عشاء کی نماز جب ہو جاتی ہے، لوگ کھانا پینا کھا لیتے ہیں اور کھانے کے بعد جب سونے کا وقت آتا ہے میری ماں مجھے وضو کرواتی ہے، میری ماں وضو کرواتی ہے، وضو کروانے کے بعد گھر کے اندر مصلی بچھایا جاتا ہے، مصلی بچھایا جاتا ہے اور میری ماں اور میں بیٹھ کر کے درود پاک پڑھتی ہوں۔ میری ماں کہتی ہے کہ جب تک 1000 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لیتی تب تک سونے نہیں دیتی ہے۔ میں درود پاک کا وظیفہ پورا کرتا ہوں، پھر بستر میں جا کر کے لیٹ جاتا ہوں۔ میرے چچا میرے پاس کوئی ایسی عمل نہیں ہے، میں یہ عمل کرتا ہوں، میں یہ عمل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی درود پاک کی برکت سے مجھے ان نوازشات سے نوازا ہے، مجھے ان اکرامات سے نوازا ہے جو آپ نے دیکھا کہ میرے تھوک کنواں میں گرنے سے پہلے کنواں کا پانی ابل کر کے اوپر تک آ گیا۔ پھر علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بچی نے مجھ سے کہا کہ چچا کیا آپ جانتے ہیں وہ نبی کیسا ہے، وہ نبی کیسا ہے؟ علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بیٹی میں تو جانتا ہوں لیکن میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، میں تیری نئی زبان سے دیکھنا سننا چاہتا ہوں، وہ زبان سے جس زبان سے پھول جھر رہے ہوں، معصومیت کی زبان سے میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ بچی کہنے لگتی ہے کہ میرے چچا وہ نبی تو اتنی بابرکت ہے، اتنی حسین و جمیل ہے کہ وہ نبی جب کسی جنگلات میں جاتے ہیں، کسی صحرا میں جاتے ہیں، صحرے کے چرندے پرندے اپنے کام کاج کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر کوئی جانور دودھ پلاتی ہے تو اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہے، وہ نبی اس نبی کی زیارت کے لیے قطار لگا دیتی ہے، اس نبی کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے قطار لگا دیتی ہے۔ علامہ زوجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچی کی ان باتوں کو سنا تو میں کافی حیران ہو گیا، کافی پریشان ہو گیا کہ ایک چھوٹی سی عمر میں 7-8 سال کی عمر میں اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بابرکت بچی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں سوچنے کا مقام ہے، آج ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں۔ ہم لوگوں کا سونا موبائل کے ساتھ ہوتا ہے، ہم لوگوں کا جاگنا موبائل کے ساتھ ہوتا ہے، ہم لوگوں کا جاگنا ٹی وی کے سامنے ہوتا ہے، ہم لوگوں کا سونا ٹی وی کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کا حال ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا حال تو اس سے بھی بدتر ہو چکا ہے، اس سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ موبائل کے اندر گیم کھیلتے کھیلتے سوتے ہیں اور جگتے ہی پھر موبائل کو اوپن کر کے گیم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماں بہنوں کی حال کیا ہے، حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ سوتی ہیں تو ٹی وی کو بند کر کے ریموٹ تکیے میں رکھ کر کے سوتی ہے، اور جب جگتی ہے تو سب سے پہلا کام اللہ کے نام لینے سے پہلے بھی اپنی ریموٹ کے ساتھ پہلے ٹی وی کو اسٹارٹ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے اندر کتنی برکتیں ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، زندگی میں کتنی برکتیں ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہمارے اوقات میں وقت میں کتنی برکتیں ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر جو نسلیں آ رہی ہے وہ نسلیں کیسی آ رہی ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بچے بچپنے میں ہی ماں باپ کے برخلاف ہونے لگتے ہیں، یہ سب ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ ہم لوگوں کی بددینی کا نتیجہ ہے۔ جتنے ہم لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتے توڑ رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر اتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔
آج کے زمانے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا جائے، نبی پاک سے رشتے کو مضبوط کیا جائے، اپنے تعلقات کو جوڑے جائیں، ہر معاملات میں، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، اولاد میں، شادی و بیاہ میں، ہر جگہ جو ہے ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے سے ناطے کو توڑا ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو جو ہے دنیا اجاس سے محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے ہر ایک معاملے میں رشتے کو جوڑیں۔ جب ہم رشتے کو جوڑیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کے اندر وہ برکتیں نظر آئیں گی جو اس بچی کے اندر نظر آئی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی تھوڑی سی تھوک کیا پھینک دی، پانی باہر آ گیا۔ علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا پھر نماز پڑھی۔ یہ قصہ انہوں نے کب بیان فرمایا؟ جب انہوں نے کتاب لکھ دی دلائل الخیرات کے نام سے، اور فضائل درود کے اندر پوری کتاب لکھ دی۔ جب لوگوں نے کہا تو لوگوں کو اس واقعہ علامہ محمد بن سلیمان الجوزی رحمت اللہ علیہ نے سنایا کہ یہ میری کتاب لکھنے کا وجہ صرف یہ واقعہ بنی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وجہ سے ضرورت ہے کہ جمعہ کا دن ہے، عام دنوں میں بھی جب آپ گھر میں رہیں گھر والوں کے بھی درود پاک کی تاکید کریں۔ ہماری مائیں بہنیں اٹھتے بیٹھتے دوسروں کا تو غیبت کر لیتے ہیں، چار عورتیں جہاں بھی بیٹھتی ہیں، جس گلی میں بھی بیٹھتی ہیں، وہ غیبت سے بھرپور ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اس چیز سے بچیں۔ اور جب چار عورتیں بیٹھتی ہیں تو آپ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر درود بھیجا کریں، کچھ اچھی باتیں کریں۔ اور عورتیں آج مردوں کا بھی اتنا برا حال ہو چکا ہے، نوجوانوں کا بھی اتنا برا حال ہو چکا ہے، اور جن کی عمر دراز ہو چکی ہے، جن کے ایک پاؤں قبر کے اندر چلے گئے ہیں، وہ بھی آج ہوٹلوں میں جب بیٹھتے ہیں تو اپنی باتیں نہیں، اپنے کام سے مطلب نہیں، بلکہ دوسروں کا، تیسروں کا، چوتھوں کی بات وہاں پر پول کھولتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں بہادری کا کام کر رہا ہوں، دوسروں کا تذکرہ کر کے میں نیکیاں کما رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ نیکیاں نہیں، یہ اپنی نیکیوں کو برباد کرنا ہے۔ کہاوت ہے نا، نیکی کر اور دریا میں ڈال، دوسروں کی غیبت کرنا ویسا ہی ہے، اپنی کی ہوئی نیکی کو برباد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کی زبان کے اندر ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کے نام کو جو ہے درود پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ صبح جو ہے 100 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کریں، شام میں درود پاک کا اہتمام کریں، خاص طور سے جماعت میں اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کی کافی فضیلتیں ہیں۔ اس وجہ سے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ جب شام کا سمے ہو، صبح کا سمے ہو، یہ دونوں سمے فرشتوں کا تبادلے کا سمے ہوتا ہے، ان اوقات میں کثیر تعداد میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ درود پاک جب ہم پڑھیں گے تو نبی سے محبت ہوگی، جب نبی سے محبت قائم ہوگی تو اللہ سے محبت قائم ہوگی، جب اللہ سے محبت قائم ہوگی تو ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہوگا، زکوٰۃ دینا آسان ہوگا، حج کرنا آسان ہوگا، قربانی کرنا آسان ہوگا۔ جب اپنی زبان کو ذکر سے ہمیشہ رطب اللسان رکھیں گے تو خدا کی قسم ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، خدا کی قسم ہم کسی کے بارے میں غیبت کرنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فکر ہوگی کہ اگر میں کسی کا غیبت کروں گا تو اتنے مرتبہ جو ہے میں ذکر کرنے سے چوک جاؤں گا۔ یہ سوچ پیدا ہوگی، کب پیدا ہوگی؟ جب اپنی